پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کی تفسیر بیان ہوگی۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کی پوری زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ان کی زندگی کامل ہے، تمہارا شعور ناقص ہے، اور عقل ناقص اس کامل زندگی کو سمجھ نہیں سکتی، لہٰذا انکار نہ کرو اس زندگی کا، اور اپنی زبان سے بھی یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں۔ اصل میں ایک یہ آیت مبارکہ ہے، اور اسی طرح کی کچھ آیات آگے اور بھی ایک بارے میں آ رہی ہیں، تو اصل میں ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں ایک موقع پر نازل ہوئیں۔ وہ موقع یہ تھا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو شہادت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ تمہاری اور کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے تو تم بتاؤ۔ تو ان شہداء نے کہا کہ یا اللہ ہماری اور کوئی تمنا نہیں ہے، البتہ یہ ہماری تمنا ضرور ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم آپ کے راستے میں شہید ہوں دوبارہ، تو ہم دوبارہ آپ کے راستے میں قتل ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کی طرف سے جو انعامات دیکھے تھے شہادت کے اوپر، تو اس بنا پہ وہ یہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو میرا قانون نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ان شہداء نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کوئی پیغام جو ہمارے مسلمان بھائی زندہ ہیں ان تک پہنچا دے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور جو ہمیں انعام دیے ہیں ہم اس کے اوپر بڑے خوش ہیں، اور وہ بہت اچھی زندگی ہے، تاکہ ہمارے بعد والے لوگ بھی وہ ہمارے نقش قدم پر آئیں۔ تو اس کے اوپر یہ آیات اور جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ نازل ہوئیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے وہ کامیاب بھی ہیں، خوش بھی ہیں۔ دوسری آیات میں یہ فرمایا، اور وہاں پر یہ فرما دیا گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ یہاں تو فرمایا نا زبان سے نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، اور وہاں پر کیا فرما دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو عقائد نظریات ہیں تو وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھے ہیں باقاعدہ، لیکن آج کے درس میں آپ حضرات نے یہ بات سمجھنی ہے کہ شہید چونکہ اللہ کے راستے میں اب سے اپنے سب سے قیمتی چیز قربان کرتا ہے، وہ جان، جس جان کو بچانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ جان ہی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، تو اب اس کا مقام اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شان اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ کہنے پر پابندی لگا دی۔ حالانکہ ویسے دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عام مردوں کی طرح ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ پہلے بول سکتا تھا اب نہیں بول سکتا، پہلے وہ چل پھر سکتا تھا اب چل پھر نہیں سکتا، تو جیسے عام کو بندہ فوت ہو جاتا ہے ایسے ہی وہ بھی، اس کی بھی یہی حیثیت ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اور یہ سارے معاملات۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو مردہ نہ کہو، یعنی اس کی شان اتنی بڑھ گئی کہ اللہ نے اس کو مردہ کہنے سے منع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ویسے تو مسلمان ہو یا کافر ہو اللہ ان کو ایک زندگی عطا فرماتے ہیں جو ایک خاص زندگی ہوتی ہے۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ قبر کی راحت کو اور قبر کی جو زندگی ہے اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہے، اور اگر کافر ہے یا نافرمان ہے تو وہاں کے عذاب کو بھی وہ محسوس کرتا ہے۔ ویسے تو مطلب ہر ایک کو ایک خاص زندگی ملتی ہے، لیکن یہ جو شہداء کی حیات ہے نا، فوت ہونے کے بعد جو شہداء کو اللہ زندگی دیتے ہیں، یہ ان تمام عام مومنین سے یہ زیادہ قوی اور مضبوط قسم کی زندگی ہوتی ہے، اور اس کی شان ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی ایک اور زندگی ہوتی ہے جو اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں، وہ شہداء سے بھی اچھی اور بڑی اور قوی اور مضبوط زندگی ہوتی ہے۔ اس کی مثال بزرگوں نے یوں لکھی ہے مفسرین نے کہ دیکھیں مثال کے طور پر انسان کا جسم ہے نا، تو اس میں بھی انسان کے جسم میں اللہ نے جو زندگی اور حیات پیدا کی ہے وہ بھی ایک نوعیت کی نہیں ہے۔ فرض کریں جو انگلیوں کے پورے ہیں اور جو ناخن ہیں ان میں جو زندگی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا دبائیں یا کسی چیز سے درد ہوتی ہے کہ نہیں تکلیف انسان کو، اس میں جو زندگی اللہ نے رکھی ہے یہ زیادہ ہے، مضبوط ہے، اور ایڑی کو آپ دبائیں وہاں پر کم ہے، ایڑی کو دبانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، وہاں پر بھی حیات اور زندگی ہے لیکن وہ کمزور ہے بنسبت انگلیوں کے پوروں کے۔ تو بالکل ایسی اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بھی قبر میں ایک زندگی دیتے ہیں جی، ایک قسم کی زندگی اسے بھی ملتی ہے، لیکن شہداء کی زندگی ان سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے،
اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو زندگی عطا فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ دوسری بات یہ سمجھیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، جو صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہدائے کرام کی جو روحیں ہیں ان کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں داخل کر دیتے ہیں، پھر وہ سبز پرندے وہ جنت کے چشموں سے نہروں سے پانی پیتے ہیں اور وہاں کے پھل کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر وہ سیر و تفریح کرتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیلات نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کا بعض لوگ غلط مطلب لیتے ہیں۔ تو دیکھو جی، شہداء کے جب روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہے تو اس کا مطلب قبر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بھئی یہ بات غلط ہے۔ وہ دوسری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کی روح اعلیٰ علیین میں ہو یا سجین میں ہو، اس کا تعلق جسم کے ساتھ قبر میں قائم کر دیا جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے ہم سے سورج کتنی دور ہے، سورج کتنی دور ہے، لیکن آپ یہ بتائیں سورج اتنی دور ہونے کے باوجود اس کی شعاعیں زمین پہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں نا؟ تو بالکل ایسے شہداء کے جو ارواح ہیں وہ اگرچہ سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کا تعلق جسم کے ساتھ قبروں میں قائم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مشاہدات ہیں، مطلب یہ چیزیں لوگوں نے دیکھی ہیں اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ واقعتاً شہداء کو اللہ ایک خاص زندگی عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اکثر شہداء کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے جسم بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ میں نے جمعے پر بھی واقعہ بیان کیا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر بن جمو رضی اللہ تعالیٰ جو بڑھاپے میں شہید ہوئے غزوہ احد میں، اور ایک اور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہداء کو ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ 46 سال کے بعد سیلاب آیا اور قبریں کھولنی پڑیں، اور بعض شہداء تو اپنے رشتہ داروں کی خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے، یہاں سے ہماری قبر بدلو۔ بات سمجھا رہی ہے؟ بعض شہداء یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کی خواب میں آئے اور انہیں یہ مطلب یہ بات کہی۔ تو اب 46 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ہیں جی، کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہزاروں لوگ دیکھنے کے لیے کہ کیا بنتا ہے دیکھیں والا۔ جب قبریں کھولی، ان دو صحابہ کی جب قبریں کھولی گئیں، عمر بن جمو رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے جسم بالکل محفوظ تھے، ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں آتا، حتیٰ کہ کفن تک بھی محفوظ تھا۔ تو یہ مشاہدات ہیں ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے، اور یہ بھی اپنے واقعہ کئی بار ہم آپ کو سنایا کہ عبداللہ بن تامر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بعثت سے ہزاروں سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا اور ایک ظالم بادشاہ نے وہ عبداللہ بن تامر کو شہید کر دیا تھا، یہاں کٹ پٹی پہ نا یہاں پر تیر مارا تھا تو شہید ہو گئے تھے وہ، اس کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اس کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نہر کھودی جا رہی تھی تو اعلان ہوا کہ اپنے اپنے شہداء جن کے اس راستے میں آتے ہیں ان کی قبریں کھود لیں اور دوسری جگہ ان کو دفن کریں۔ تو وہ جب نہر کھود رہے تھے تو ایک کدال جو تھی وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن تامر ان کی جہاں پر وہ دفن تھے، اب قبر کا نشان تو مٹ گیا، بس وہ زمین برابر تھی، تو اچانک وہ ان کی یعنی لاش نکلی اور اس کے بعد ان کو ایک جگہ پر وہ کدال لگی اور وہاں سے خون جاری ہو گیا، اور جہاں پر ان کا ہاتھ رکھا ہوا تھا لوگوں نے ہاتھ واپس ہٹایا تو وہاں سے خون جاری ہو گیا، پھر ہاتھ واپس اپنی جگہ چلا گیا، اور ہزاروں سال گزر گئے تھے اس واقعے کو۔ بات سمجھا گئی ہے؟ تو یہ مشاہدات ہوتے ہیں، بعض چیزیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں۔ تو شہداء کو اللہ تعالیٰ جو زندگی عطا فرماتے ہیں وہ عام مومنین سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ مضبوط اور قوی ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی دو باتیں تو آپ نے یہ سمجھ لی ہیں۔ تیسری بات آج کے درس میں یہ سمجھنی ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے، ان کا یہ مقام ہے، تو پھر ہر مسلمان کو تمنا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے، تمنا بھی ہو، اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ موت اپنے وقت پہ آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے انسان کو چیز مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا جو سچے دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کرے گا اللہ اسے ضرور شہادت کا رتبہ دیں گے، اگر جو اس کی موت اپنے گھر میں بستر کے اوپر ہی آئے۔ بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ کون تمنا کر رہے ہیں؟ بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمنا آپ فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی جب اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، حتیٰ کہ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جنت میں سب سے بڑا مقام تو انبیاء علیہ السلام کا ہوگا، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ کے ہاں شہداء کا ہوگا۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ان کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد جنت میں سب سے بڑا مقام ہوگا۔ تو دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اپنی زبان سے بھی ان کو مردہ نہیں کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ،
تم دیکھتے ہو کہ یہ آنکھ بند ہے، تم دیکھتے ہو زبان نہیں بول رہی شہید کی، تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ چل پھر نہیں رہا، اس کے اعضاء حرکت نہیں کر رہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ زندگی کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مردہ نہ کو، یہ تو مردہ ہے، لیکن فرمایا نہیں، اصل میں ولاکن لا تشعرون، تم اس زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارا شعور ناقص ہے، وہ زندگی کامل ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے انکار نہ کرو کہ جی اس کی ہمیں تو نظر نہیں آتا یہ زندہ ہے، اللہ نے کہہ دیا زندہ ہے تو بس مان لو وہ زندہ ہے، اس کی زندگی وہ برزخ والی ہے، برزخ کا معنی پردے والا، کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں کبھی اللہ نہیں دکھاتے، بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اصل قانون یہ ہے کہ وہ پردہ ہے، تو اس کی جو زندگی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی ذات سمجھتی ہے، اتنا فرمایا تمہارا شعور اس کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ زندہ ہے، اس کی زندگی موجود ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے، تم اس کو مردہ نہ کو۔ باقی انشاءاللہ اور بھی کچھ باتیں ہیں، اس کی تفسیر میں کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل